تعالیٰ کی ذات کے لیے اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ان صفتوں کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین شریف کا تیسرا جمعہ ہے۔ کچھ چند آیاتیں وقت کی مناسبت سے جو ہو سکے گا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کے اوپر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور یہ مضمون رسولوں کی اتباع اور تبلیغ جو کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی، اور جو رسولوں کی اور تبلیغ کرنے والوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بتاتا ہے۔ انطاکیہ بستی کے اندر جو رسول اللہ نے بھیجے تھے، ان کافروں نے، ان ظالموں نے راہ حق کو نہ اپنایا بلکہ ان کی تکذیب کی اور انہیں شہید کر ڈالا، اور جو رسولوں کی طرفداری کے لیے اپنی قوم کو سمجھانے حبیب نجار آیا تھا اسے بھی انہوں نے شہید کر ڈالا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر کس طرح برسایا وہ قرآن بتاتا ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے بعد جب وہ رسولوں کو اور حبیب النجار کو شہید کر چکی وہ قوم، اس کے اوپر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور فرمایا من السماء وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہمیں آسمان سے کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی ہم اتارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کے اوپر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم تو دیکھتے آئے کہ نمرود کے لیے مچھروں کو حکم دیا تو اسے مچھروں کی فوج ہی ختم کر دیا، اس کے لشکر کو، اور ایک نمرود بچا اور جس کے ناک میں مچھر گھسا اور اسے نمرود کو بھی اس نے ہلاک کر ڈالا۔ تو پھر ہم نے فرعون کو بھی دیکھا جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، اس کو پانی نے ہلاک کر ڈالا، غرق کر ڈالا۔ تو پھر ہم جب مسمار کرنے آیا تھا وہ بیت اللہ شریف کو، تو ابابیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ کنکر اس کے اوپر برسائے، تو ان سارے اس لشکر کو ابابیلوں نے ہی برباد کر دیا۔ تو اللہ یہی تو کہتا ہے کہ ہمیں لشکر اتارنے کی آسمان سے ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ہی ہم لشکر اتارنے والے تھے نہ ہیں، ہم تو بس ایک ناراضگی کا خوف رکھتے ہیں، ناراضگی رکھتے ہیں تو عذاب آ جاتا ہے۔ تو علماء نے اور مفسرین نے یہاں سوال اٹھایا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب بدر کا میدان لگتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں جاتے ہیں تو فرشتے صحابہ کی جماعت کے ساتھ لڑتے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ پھر تو آسمان سے اترتی ہے، لشکر اترتا ہے، فوج اترتی ہے۔ تو جب احزاب کا میدان لگتا ہے تو اس کے اندر بھی فرشتے آتے ہیں اور کافروں کے لشکر کے جو خیموں کے رسے کاٹتے ہیں۔ یہ کیا دیکھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو کہا کہ ہمیں ان کو برباد کرنے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں اتارنا پڑتا۔ اگر ہم لشکر اتارتے ہیں تو پیارے آقا کی عزت کے لیے اور ان کی تکریم کے لیے اور ان کے اعزاز اور اکرام دینے کے لیے اتارتے ہیں کہ دیکھو دیکھو لوگو
کہ تمہارے اندر جو رسول ہم نے بھیجا ہے وہ ہمیں اتنی محبوب ہے، ہمیں عذاب اور ہلاک کرنے کے لیے لشکر نہیں اتارنے پڑتے، ہم تو لشکر اتارتے ہیں تو پیارے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ان کو اعزاز اور اکرام دینے کے لیے اتارتے ہیں۔ اور دیکھو کہ پوری کائنات محمد کے گرد گھومتی ہے اور پوری کی پوری دنیا ان سے محبت بھی کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرشتے بھیج کر انہیں فتح بھی عطا فرماتا ہے اور اعزاز اور اکرام بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ہم نے پھر جبریل کو حکم دیا، پھر انطاکیہ شہر کے اندر جبریل نے قدم رکھا اور فرمایا کہ واحدۃ فاذا هم خامدون، جبریل نے ایک چیخ ماری، ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اس طرح ہو گئی جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، کہ جب آگ لگ جائے اور آگ سب چیز اپنی لپیٹ میں لے کر کھا جائے، پھر اس کے بعد جب بجھ جائے تو پھر جو حالت دیکھی جاتی ہے اس قوم کی حالت بھی اسی طرح ہو گئی تھی۔ تو کہا کہ ہم نے تو جبریل کو بھیجا اور کہا کہ ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبریل کی ایک چیخ سے بھی سارے ختم ہو گئے۔ اور کہیں تو ہم نے جبریل کو بھیجا، انہوں نے اٹھایا ہاتھ کے اوپر آسمان کے اوپر لے گئے اور پلٹ دیا، سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ تو ہم نے تو جبریل کو حکم دیا، اس نے آ کے چیخ ماری اور سارے بھسم ہو گئے، اسی طرح ہو گئے کہ جیسے آگ جب ساری چیزیں کھا جاتی ہے اور بجھ جاتی ہے پھر اس کی حالت ہوتی ہے، اسی طرح ان کی حالت ہوئی۔ پھر آگے قرآن فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد، اور کہا ہے افسوس ان بندوں پر جنہوں نے اپنے رحمت کے چراغوں کو اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا۔ پھر وہ قوم کہنے لگی، کافر کہنے لگے افسوس کہ ہم نے ان رسولوں کو، جو رسول آئے تھے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے، حق بتانے کے لیے، ہم نے انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ پھر فرمایا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ فرماتا ہے جب ان کے پاس کوئی ان رسول آتا ہے تو وہ رسولوں کا ایسے ہی ٹھٹھا کرتے ہیں، ایسے ہی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہے مذاق اڑا کے ان کو تکذیب ان کی کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ یہ بدبخت قوموں کا مزاج رہا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آتے تھے حق کا پیغام لے کر اور انہیں راہ ہدایت کی طرف بلاتے تھے تو وہ ان رسولوں کی تکذیب کرتے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے اور ان کا تمسخر کرتے اور ان کے ساتھ مذاقیں کرتے تھے اور مذاق اڑا کے انہیں جو ہے پریشان کرتے اور ان کو جھٹلاتے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات فرمائی پھر تمہیں ساری بات کھول کے بتا دی۔ کَأَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کیا دیکھا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے گنتی کی سنگتیں ہلاک کر دی، کتنی سنگتیں برباد ہوئی، کتنی سنگتیں ہلاک ہو گئی، کتنی قومیں ہلاک اور برباد ہو گئی۔ انہم الیہم لا یرجعون، پھر ان میں سے کوئی پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ پھر تمہارے سامنے ہم نے بہت بہت بڑے بادشاہوں کے قلعے بھی رکھے اور کھنڈرات بھی تمہیں آج نظر آتے ہیں، اور آج تمہیں ان کی بادشاہوں کی سلطنتیں نظر آتی ہیں، مگر وہ لوگ جو برباد ہو کے تباہ ہو کے یہاں سے چلے گئے پھر وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے، اور ان کے محلوں کے اوپر، محل تو ان کے نظر آتے ہیں اور ان کے محلوں کے اوپر حسرتیں ٹپکتی ہیں، حسرتیں برستی ہیں، اور وہ لوگ جو تمہارے پاس رہتے تھے، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، جن کی جو ہے سلطنت کے اندر ان کا نام بڑا اونچا نام تھا، آج ان کا طوطی کہاں گیا، ان کی سلطنتیں کہاں گئی، ان کے تاج، ان کے تخت وہ کہاں گئے؟ تمہیں جب ان کی مزاروں کے اوپر یا ان کے محلوں کے اوپر جاتے ہو تو تمہیں زندگی کی رمق نظر نہیں آتی، تمہیں وہ رونقیں نظر نہیں آتی، وہ کہاں گئی؟ اللہ فرماتا ہے انہم الیہم لا یرجعون، وہ لوگ جو چلے گئے یہاں سے پھر وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے۔ کہا کہ حق کا بول بالا ہوتا ہے
وہ لوگ جو ظالم تھے، ظالم ظلم کر کے بھی سکون نہیں پاتا، اور جو مظلوم ہے ظلم سہ کر بھی سکون پاتا ہے، اور وہ لوگ جو لٹ گئے، لٹ کر بھی وہ چین سے سوتے ہیں، جو لوٹنے والے ہیں ان کو قرار نہیں آتا، ان کو سکون نہیں آتا۔ پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سنگتیں برباد ہوئی، کتنی بستیاں، کتنی قومیں تباہ ہو گئی، اور انہم الیہم لا یرجعون، پھر وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے، وہ بادشاہ، وہ کج کلا، وہ تمام کے تمام حکمران، سارے کے سارے جو چلے گئے وہ واپس نہیں آئے پلٹ کر۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور لائے جائیں گے۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ حبیب نجار کو قتل کرنے والے اور وہ 3 رسولوں کو قتل کرنے والے جب بسم ہو گئے، کیا وہ چیخ جبریل کی چیخ سے ختم ہو گئے؟ اللہ فرماتا نہیں، ختم نہیں ہوئے، ان کا معاملہ اب باقی ہے۔ کل قیامت لگے گی، اللہ کا دربار سجے گا، اور وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے رسولوں کو قتل کیا ہوگا، اور وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے حبیب نجار کو قتل کیا ہوگا، اور وہ حبیب نجار کو بھی لایا جائے گا، اور حبیب نجار کے سر کے اوپر اور عزتوں کا تاج ہوگا، اور رسولوں کے سر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانی تاج ہوں گے، اور وہ رسول بھی آئیں گے، قرآن کی بولی بولنے والے بھی آئیں گے، اور وہ جو تمسخر اڑاتے تھے، جو ان کو تکلیفیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، وہ لوگ بھی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب دربار لگے گا، خدا کی ذات سامنے ہوگی، اور خدا کی ذات جو ہے وہ خدا کی پولیس جو ہے وہ رشوت بھی نہیں لیتی، اور تمام کا تمام انصاف سامنے رکھا جائے گا۔ وہ عزت کی بولی، وہ قرآن کی بولی بولنے بھی والے بھی آئیں گے، اور وہ رسول جو عزت کے مقام پر فیض ہوں گے وہ بھی آئیں گے۔ پھر پتہ چلے گا نا کہ تبلیغ کرنے والے اور جن کے ساتھ جو تبلیغ کرتے ہیں ان کے ساتھ مذاقیں اڑاتے ہیں، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ لوگ بھی سامنے ہوں گے، اور وہ رسول جو تبلیغ کرتے تھے، راہ حق کی طرف بلاتے تھے اور تمہیں سچ بتاتے تھے، وہ لوگ بھی آئیں گے۔ پھر پتہ چلے گا نا کہ جب قرآن کی بولی بولنے والے بھی اللہ کے سامنے عزت پائیں گے، اور جو رسولوں کو شہید کر